ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، گزشتہ بیان میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ اس وحی کے بعد آپ نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور تقریباً 3 سال تک آپ مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ دار ارقم میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ جب 3 سال کا یہ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ علانیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اعلان فرما کر صاف صاف کھلے طور پر اسلام کی دعوت دیجیے اور مشرکین کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر آپ چڑھے اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو، قبائل کو نام لے لے کر آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی عدی۔ یہ سب جمع ہو گئے۔ جب یہ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا اور پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ میں سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ما جربناک الا صدقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر سب سے پہلے آپ کے سگے چچا ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی اور اس نے یہ جملہ کہا، نازیبہ کلمات کہے، تباً لک لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، آپ تباہ ہو جائے، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل فرمائی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب آپ کا مخالف بن گیا اور قریش کے لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے اور سب سے زیادہ آپ کا سگا چچا آپ کا مخالف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ علانیہ دعوت دیجئے۔ آپ بازاروں میں جاتے، ایک بازار تھا اس کا نام تھا عکاظ، مکے کے ایک بازار کا نام تھا ذی المجاز۔ آپ ان بازاروں میں جاتے اور علانیہ طور پر
اعلان فرما کر دعوت دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اس کو مان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا اکیلا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، بتوں کی عبادت مت کرو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرتے اور یہ اعلان فرماتے جاتے، اور آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا، پتھر مارتا، آپ کو زخمی کرتا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا، اور وہ آپ کے پیچھے سے اعلان کرتا جاتا اور کہتا جاتا لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید بیان کرتے، مشرکین آپ کو برا بلا کہتے، یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈالتے تھے، آپ کو پتھروں سے مارتے تھے، آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے۔ پورا دن آپ اسی طرح دعوت دیتے، اور جب آدھا دن ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اتنے میں آپ کی بیٹی حضرت زینب وہ آتی، پانی لے کر آتی، آپ کے ہاتھ دھلاتی، آپ کا چہرہ دھوتی، آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے یا بنیا لا تخشی علی ابیک، یا بنیا لا تخشی علی ابیک غلبۃ ولا ذلہ، اے میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم ڈرو مت، اپنے ابا جان کے بارے میں تم خوف میں مبتلا مت ہو، تمہیں پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ذلت نہیں ہے، یہ غلبہ ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ دعوت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلی مخالفت آپ کے چچا نے شروع کی، پتھر مارے آپ کو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود ہلاک ہو جائے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہی ابو لہب وہ خود مخالف بنا، اس کی بیوی نے اپنے شوہر ابو لہب کو سپورٹ کرنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ ان دونوں میاں بیوی نے خود تو مخالفت کی، اپنی اولاد کو بھی غلط راستے پہ لگایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، اور یہ پہلے سے ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ منسوب تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، منسوب تھی۔ تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا، ان پہ دباؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی، عتبہ نے طلاق دے دی، لیکن عتیبہ نے صرف طلاق نہیں دی، اس نے گستاخی کی۔ عتیبہ تجارت کرتا تھا، شام جاتا تھا مکے سے، جب وہ تجارت کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کہا میں اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور نعوذ باللہ ان کی گستاخی کروں گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ جو فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، یہ جو صورت ہے، کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کے سامنے اس نے تھوکا، گستاخی کی، وہ تھوکا آپ کو نہیں لگا لیکن اس نے تھوکا زمین پر، اور وہ تھوک زمین پر گرا، گستاخی کی اس نے، بے ادبی کی اس نے، اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔
وہ روانہ ہوا۔ شام کے سفر میں راستے میں رات آئی، وہ ایک علاقے میں وہ لوگ رکے، وہ کاروان رکا۔ جب رات ہوئی تو اسے ڈر اور خوف نے آ گھیرا۔ وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، مجھے اس بد دعا کا ڈر ہے، مجھے کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، درمیان میں سو جاؤ، ہم تمہارے ارد گرد سو جاتے ہیں، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ سو گئے، وہ درمیان میں سویا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک شیر آیا اور اس شیر نے سارے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے ان سب کو سونگا۔ وہ سونگتا رہا یہاں تک کہ عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس پر حملہ کیا اور اس کے سر کو اس نے پہاڑ دیا اور اسے اسی وقت ختم کر دیا، اور باقی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو بیٹے کا تو انجام یہ ہوا۔ ابو لہب جو آپ کی دشمنی میں سب سے آگے تھا، آپ کو پتھر مارتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کا حشر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ میں۔ اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں یہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دانہ نکلا، اور عربوں میں ایک بیماری تھی اس کو عدسہ کہتے تھے، اور وہ اس سے بہت ڈرتے تھے، اور وہ جو پوڑا تھا وہ خراب ہو گیا اور وہ پھیلتا گیا، اور اس کے اثرات اس کے جسم میں سرایت کر گئے، یہاں تک کہ اس کے اپنے فیملی ممبرز نے اسے چھوڑ دیا اکیلے، اور وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ اس کے جسم سے بدبو پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح رہی، کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے غلاموں کے ذریعے اس کی لاش اٹھوائی، اور لاش اٹھانے والوں نے لکڑیوں سے اس کی لاش اٹھائی، قریب ہاتھ لگانے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ اوپر ایک جگہ اس کی لاش لے گئے، نیچے گڑھا کھودا اور وہیں سے لاش کو دھکا دے کر اس گڑھے میں گرا دیا، اوپر سے مٹی پھینک دی۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ رہ گئی اس کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی تھی، اور یہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی تھی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حجب کی ہے۔ تو وہ ایک نوکیلا پتھر لے کر حرم شریف روانہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ دشمن آ رہی ہے، ہاتھ میں پتھر ہے اور یہ غلط ارادے سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم فکر مت کرو، اسے میں نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی، فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے ہمارے پیغمبر، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور منکر آخرت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ وہ آئی اور پتھر لے کر آئی، ابو بکر سے کہا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہے؟ ابو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ کہا اس نے میری حجب کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری حجب نہیں کی ہے۔ اور سچ کہا، اس لیے کہ تبت یدا ابی لہب آپ کے الفاظ تو نہیں ہے، تو اللہ کے الفاظ ہے۔ کہا میرے ساتھی نے تمہاری حجب نہیں کی۔
اور وہ وہاں سے واپس چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. یہ ام جمیل علماء نے لکھا ہے تھی تو مالدار لیکن تھی بڑی کنجوس. تو وہ جنگل جاتی تھی اور خاردار لکڑیاں، کانٹوں والی لکڑیاں لاتی تھی اور اسے رسی سے باندھتی تھی، اپنے سر پر رکھتی اور پھر وہ کانٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی. لکڑیاں لاتی تھی، رسی سے باندھتی تھی اور وہ لکڑیاں سر پر ہوتی تھی اور رسی جو ہے وہ اس کے گلے میں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی جہنم میں ہوگی. اور اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو خاردار لکڑیاں لاتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی جاتی تھی. ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھی ہوئی تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، وہ رسی اس کے گلے میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی راستے میں. وہی جو لکڑیوں کا گٹھا تھا وہ اس کے پیچھے گرا، رسی اس کے گلے میں پھنسی اور اسی سے مر گئی. یہ انجام ہوا. علماء نے لکھا ہے حمالۃ الحطب کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جہنم میں بھی لکڑیاں، جو وہاں کی لکڑیاں زقوم کے درخت ہوں گے، ان درختوں کی لکڑیاں لائے گی اور جہنم کے آگ کو اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے مزید تیز کرے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے. جہنم کے بٹے ہوئے رسی وہ لوہے کی رسی ہوگی جو اس کے گلے میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عورت تھی، عورتیں گلے میں ہار پہنتی ہے زیب و زینت کے لیے، اللہ فرماتے ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کے گلے میں جہنم کے اندر لوہے کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. میرے دوستو، یہ تو واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ابو لہب آپ کا چچا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ام جمیل اس کی بیوی نے کی، اس کے بیٹے عتیبہ نے کی. لیکن بات صرف مخالفت کی نہیں تھی، صرف انکار کی نہیں تھی. انہوں نے صرف دین کا انکار نہیں کیا، انہوں نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. اور یاد رکھیے کہ بے ادبی کی سزا اللہ کے یہاں بڑی سخت ہوتی ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیتا ہے. چنانچہ ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، اس کا بیٹا عتیبہ، تینوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. اس لیے بے ادبی سے بچو. دین کی بے ادبی، اسلام کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، مذہب کی بے ادبی، مسجد کی بے ادبی، دین والوں کی بے ادبی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان صرف تباہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے. دوسرا سبق یہ ملا، ابو لہب شوہر ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے بڑھنے لگا. بیوی کو چاہیے تھا اپنے شوہر کو روکتی، بجائے شوہر کو روکنے کے وہ غلط کام میں شوہر کا ساتھ دینے لگی. سبق یہ ملتا ہے کہ اگر شوہر غلط راستے پہ جا رہا ہو، بیوی اس کا ساتھ نہ دے، ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو شوہر کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا انجام اس صورت میں ذکر کیا ہے. شوہر غلط راستے پہ تھا، بیوی بھی غلط راستے پہ نکلی.
اللہ نے دونوں کا انجام ذکر کیا، دیکھو پھر اس طرح شوہر اور بیوی کا انجام ہوتا ہے۔ اور پھر میاں بیوی والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی غلط تربیت نہ کریں، خاص طور پر دین کے معاملے میں ان کو با ادب بنائے، بے ادب نہ بنائے۔ ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں کو طلاق دلوائی، لیکن ایک بیٹے نے صرف طلاق نہیں دی، اس نے جا کر طلاق دی اور گستاخی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اولاد بے ادب ہو جاتی ہے، جب اولاد گستاخ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو دنیا بھی ان کی تباہ کر دیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ادب سکھائیے۔ میں ہمیشہ ہمارے یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، مدرسے میں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں تمہارا پہلا سبق یہ تم ادب سیکھو، اس لیے کہ دین پورا کا پورا نام ہے ادب کا۔ اگر تمہارے اندر قرآن کا ادب ہوگا، مسجد کا ادب ہوگا، استاد کا ادب ہوگا، تمہاری جو کتابیں ہیں اس کا ادب کرو، یہاں تک کہ جس بینچ پر تم قرآن رکھتے ہو اس کا بھی ادب کرو۔ بعض بچے آتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور بیچاروں کو پتہ ہوتا نہیں ہے، وہ جو بچے بینچ رکھتے ہیں تو پاؤں سے بینچ کو آگے کر دیتے ہیں، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں اس بینچ کو عام بینچ مت سمجھو، اس پر تم قرآن رکھتے ہو، اس کا بھی ادب کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ ادب ہے، ہم قرآن کو نیچے نہیں رکھتے ہیں، قرآن کو اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن کی طرف بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے پہلے بزرگ قرآن کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے تھے، قرآن جس کمرے میں ہو وہاں ٹی وی نہیں چلاتے تھے۔ اس کا احترام کریں، آپ کے گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں اور قرآن بھی ادھر پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو اسلام نام ہی ادب کا ہے، اپنے بچوں کو ادب سکھائیے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر بسام ہوتے ہیں آکسفورڈ میں، وہ عرب عالم ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا علم دیا ہے انہیں، تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، ہماری اس مسجد کا واقعہ سنایا، اور کہا جب میں، وہ شام کے ہیں، سیریا کے، ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ شروع میں جب یہ مسجد بنی تو یہاں اوپر کلاس ہوتی تھی، بچے قرآن پڑھتے تھے، اور وہ بڑے بڑے ڈیسک ہوتے تھے، آپ نے شاید دیکھے ہوں گے، وہ پرانے جو ڈیسک تھے وہ بڑے بڑے لکڑیوں والے ہوتے تھے، بڑے مضبوط تھے۔ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اوپر گیا، اب عربوں کی یہاں یہ چیزیں تو ہے نہیں، یہ تو ہم لوگ ہیں جو پاکستان ہندوستان والے لوگ ہیں، ہم تو اس ڈیسک کا بھی بڑا ادب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اوپر گیا، وہ ڈیسک جو تھا لکڑی کا، میں جا کر اس پر بیٹھ گیا، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس پر یہ بچے قرآن رکھتے ہیں۔ جیسے ہی میں اس پر بیٹھا، وہ تمام بچے جو ہے شور کرنے لگے، مجھے کہنے لگے نیچے اترو، نیچے اترو، نیچے اترو۔ تو میں ڈر کے مارے نیچے اتر آیا کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے، ڈیسک پر ہی بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ اس ڈیسک پر بیٹھے ہیں، اس پر ہم اپنا قرآن رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اس دن سے سمجھ میں آیا کہ قرآن کا ادب، یہ بچے قرآن کا بھی ادب کرتے ہیں، جس ڈیسک پر قرآن رکھتے ہیں اس ڈیسک پر پھر بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، بے ادبی سے بچو اور اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، بے ادبی مت کرو۔ جن لوگوں نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے دین کی اور دین والوں کی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولادوں کو پھر دین نہیں دیتا ہے، وہ دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔